میں خدا کا خوف نہ ہو اس وقت تک کیا چیز اس کے لیے مانے ہے؟ اگر آپ کے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ مرنے کے بعد آپ کو حساب دینا ہے یا آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونے والی ہے، اس وقت تک آپ کو کون سی چیز ہے جو آپ کو مانے رکھتی ہے برائیوں سے روکنے کے لیے یا بدکرداری نہ کرنے کے لیے؟ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، آپ کسی کمرے میں جا کے بیٹھ کے پانی پی لیں، کھانا کھا لیں، کون دیکھ رہا آپ کو؟ لیکن آپ کو کون سی چیز روکتی ہے؟ وہ چیز جو روکتی ہے آپ کو وہ صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو احتساب، وہ آپ کی جواب دہی عمل کی اور خدا کا خوف۔ جب معاشرے کے اندر خدا کا خوف لوگوں کے دلوں سے اٹھ جاتا ہے تو پھر اس معاشرے کی تباہی جو ہے یقینی ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نظر صورتحال یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ کے نکلتا ہے اور ٹھیلا لگاتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے وہیں لوگوں کے ساتھ بے ایمانی شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا آدمی جو مال بیچتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے ساتھ میں جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن یہ اصل میں یہ کریکٹر کے اندر ہمارے یہاں ایک طرح کی لوگوں کے اندر کریکٹر بلڈنگ بالکل کی نہیں گئی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کے اندر، آپ آج بھی جائیں، چائنا کے اندر جائیں، آپ یورپ کے اندر جائیں تو لوگ اس طرح جھوٹ نہیں بولتے ہیں جس طرح ہمارے ملک میں۔ ہمارے یہاں عام روایت ہے کہ لوگ خدا کی قسم کھا کے پھر جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ آپ ہمارے یہاں یہ ان کے اندر وہ شعور ہی نہیں پیدا ہوا کہ بھائی وہ جو آپ کا وہ شعور کیسے پیدا ہوگا؟ وہ شعور پیدا ہوگا جیسا کہ آپ نے نشاندہی کی کہ ہم اگر اپنا نظام تعلیم کو ری ماڈل کریں ان اصولوں پر جس پہ ہمارا یہ ملک بنا تھا تو غالباً پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس نظریے پر اس دوڑ میں کامیاب ہو سکیں۔ دیکھیے میرا میسج عام آدمیوں کے لیے یہی ہے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہونا چاہیے۔ قانون کی حکمرانی کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ایک واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا وہ میں آپ کے سامنے دہرا دوں کہ ایک اہل قریش کی ایک بہت ہی بااثر خاتون تھی، ان کے خلاف ایک چوری کا مقدمہ قائم ہوا، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پیش ہوا تو تمام صحابہ اکرام، کیونکہ وہ اسلام کی ارلی اسٹیج تھی، تو وہ تمام لوگوں نے سفارش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ ان کو حد ان پہ قائم نہ کریں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہموں کو سیٹ بیک ہوگا، یعنی اسلام کی تحریک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ قابل غور ہے۔ آپ نے یہ فرمایا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم سے پہلے والی امتیں صرف اس لیے برباد اور تباہ ہو گئی کہ ان میں جب بااثر لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو سزا نہیں ملتی تھی، لیکن جب غریب اور بے اثر لوگ کرتے تھے تو ان کو پوری طرح سے سزا دی جاتی تھی۔ اور پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور کہا کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اس کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے لیے حد قائم کرتا۔ تو یہ اصول ہے، اگر آپ قانون کا اطلاق پوری طور پر اور اس طرح سے کریں کہ اکراس دی بورڈ سب کے لیے قانون برابر ہے۔ ہمارے یہاں قانون سازی تو ہوتی ہے لیکن قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی قائم کر دیں تو ہمیں امید ہے کہ یہ ملک یقیناً گلے گلزار بن سکتا ہے۔ ناظرین، آج آپ نے سابقہ چیف جسٹس پاکستان جناب سید زمان صدیقی صاحب کی بہت ہی خوبصورت گفتگو سنی۔ احتساب کا جو عمل ہے وہ خود انسان کے اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے۔ جب خوف خدا پیدا ہوگا تو ہر کوئی جو ہے جو بھی ہم غلط کام کرتے ہیں چاہے اکیلے میں ہوں یا سب کے سامنے ہوں یا اجتماعی طور پہ ہوں تو ہم اس سے بچیں گے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو یونیورسٹیز میں مدارس میں جو اساتذہ ہیں وہ بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں، اور خاص طور پہ جو والدین ہیں وہ بھی بچوں کے اندر خوف خدا پیدا کریں۔ اپنے ہوسٹ عدیر عارف کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔